اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الحاقہ یہ قرآن پاک کی 69 نمبر صورت ہے، مکی صورت ہے، اور اس کے پہلے لفظ الحاقہ کو ہی اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلے اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں، تو حضرت عمر ان کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے اور قرآن کو سننے لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرآن کے شان کلام پر حیران ہو رہے تھے اور ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ شخص ضرور شاعر ہے، جیسے کہ مکے والے بھی کہتے ہیں۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا نہیں۔ اس وقت ان کے دل میں خیال آیا یہ ضرور کاہن ہوں گے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، مگر تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ سن کر ان کے دل میں اسلام اتر آیا، مگر اس کے بعد بھی انہوں نے بہت مدت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ متعدد واقعات ان کے دل میں اثر انداز ہوتے رہے اور آخری ضرب ان کو ان کے بہن کے گھر پر لگی اور تب وہ ایمان لے آئے۔ اس سورہ کا پہلا رکوع آخرت کے مضمون پہ، جبکہ دوسرا رکوع قرآن کے منزلہ من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کے بارے میں ہے۔ پہلی 3 آیتوں میں قیامت کے آنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ پھر آیت 2 سے 4 تک میں ان قوموں کا انجام بتایا گیا جو آخرت کے انکاری تھے۔ پھر آیت 13 سے 17 تک میں قیامت کے منظرنامے کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر آیت 18 سے 37 تک میں وہ مقصد حیات بیان کیا گیا ہے جس کے لیے اللہ نے موجودہ زندگی کے بعد بنی نوع انسان کے لیے ایک دوسری زندگی مقرر فرمائی ہے، جو آخرت کے میدان میں اعمال ناموں کے حساب کتاب ہونے کے بعد شروع ہو جائے گی۔ جس نے جیسی کھیتی اس دنیا میں اگائی ہوگی وہ اس کے ثمرات ویسے ہی وہاں پہ کاٹے گا۔ واللہ عالم۔ پہلی 3 آیتوں میں کہا جا رہا ہے حق ثابت ہونے والی۔ کیا ہے حق ثابت ہونے والی؟ اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ حقیقت ثابت ہو کر رہنے والی بات کیا ہے؟ قرآن کا زور بیان ہے کہ جب کسی بات کی یاد دہانی کروانی ہوتی ہے، بہت امپورٹنس دینی ہوتی ہے، تو یہ کے بعد دیگرے اس بات کو دہراتا ہے تاکہ سامعین کو چونکا دے کہ اس بات کو توجہ سے سنا جائے، مگر دوسری زبان میں اس کو ترجمے میں یا تفسیر میں بیان کرنا اس بات کی تاثیر کو ویسے ممکن نہیں ہوتا۔ الحاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے معنی ہیں کہ جس کا آنا برحق ہے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو لوگ اس کے آنے کو جھٹلا رہے ہیں ان کو ہی مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے انکار کرنے سے اس کا آنا رک نہیں جائے گا، بلکہ وہ ہونی ہو کر ہی رہے گی۔ آیت 4 اور 5 میں کہا جا رہا ہے جھٹلایا سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑا دینے والی قیامت کو، سو جو سمود تھے انہیں ہلاک کیا گیا ایسی آواز سے جو حد سے بڑی ہوئی تھی۔ القاریہ اصل لفظ ہے جو عربی زبان میں قرا سے نکلا ہے، اور قرا کھڑکھڑا دینے والی یا ایک چیز کو دوسری چیز پہ مار دینے کے لیے عربی زبان میں بولا جاتا ہے۔ اس سورے میں یہ لفظ قیامت کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مکے والے اس آخرت اور قیامت کے برپا ہونے کو مذاق سمجھ رہے تھے یا ایسا کوئی عام سا معمولی واقعہ جو ہو جایا کرتا ہے سمجھ رہے تھے۔ اصل میں ایسا نہیں ہے۔ قوم سمود کا ڈیٹیل تعارف تو سورہ اعراف میں آئے گا۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی اور ان کی معجزاتی اونٹنی کو عذر دے بیٹھی اور ہلاک کر بیٹھی، اور ان کی یہ حرکت ان کو لے ڈوبی۔ ایک زبردست چنگھاڑ کے ذریعے پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ یہ چنگھاڑ اتنی زبردست تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آیت 6 سے 8 تک میں کہا جا رہا ہے اور جو عاد تھے وہ سخت ٹھنڈی تند و تیز ہوا اور آندھی سے ہلاک کر دیے گئے، جو ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی، نہایت بے قابو ہو رہی تھی۔ وہ ہوا ان کے اوپر چھوڑ دی گئی 7 راتیں اور 8 دن مسلسل، تو تم دیکھتے ہو کہ وہ قوم اس طرح گر گئی گویا جیسے گری ہوئی کھجور کے تنے ہو کھوکھلے ہوئے۔ کیا تم ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی پاتے ہو؟ قوم عاد کا ڈیٹیل واقعہ سورہ اعراف اور مختلف صورتوں میں آئے گا۔ ذکر ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام ان کے اوپر پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، اور یہ قوم اس قدر
ڈیل ڈول میں توانا تھی کہ پتھروں کو اور پہاڑوں کو تراش لیا کرتی تھی، اور پھر ان کے اوپر زبردست آندھی مسلط کر دی گئی جو کہ متواتر 8 دنوں تک چلتی رہی، اور قوم عاد کے لوگ یعنی ان کی لاشیں اس طرح سے گر رہی تھیں کہ ان کی گرتی ہوئی لاشوں کو کھجور کے تنوں کے درختوں کے تنوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ آیت 9 سے 12 تک میں کہا جا رہا ہے، اور فرعون اور اس سے پہلے والوں اور الٹی ہوئی بستیوں والوں نے بھی اسی جرم کا ارتکاب کیا، بس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو انہیں بڑی سخت گرفت میں پکڑا گیا۔ بے شک جب پانی حد سے بڑھنے لگا تو ہم نے ہی تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ تم کو اور تمہارے لیے اس واقعے کو یاد دہانی اور نصیحت کا ذریعہ بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو یاد رکھیں۔ پہلے تو فرعون کا ذکر ہے جس کو اس کے لشکر کے سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا تھا اس کی نافرمانیوں کے سبب۔ پھر الٹی ہوئی بستیوں والے یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جن کی پوری بستی اٹھا کر زمین پر دے ماری گئی تھی، پوری کی پوری بستی کو الٹ کر رکھ دیا گیا تھا ان کے جرموں کے سبب۔ قوم لوط علیہ السلام کے متعلق سورہ ہود اور سورہ ہجر اور اعراف میں تفصیلاً آئے گا۔ پھر قوم نوح کا ذکر ہے جو اپنے کفر و نافرمانی کے سبب طوفان نوح میں ڈبو دی گئی، سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا اور اس کے اوپر ایمان والوں کو سوار کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس واقعے کی تفصیل بھی سورہ ہود میں آئے گی۔ اور پوری بنی نوع انسانی سوائے ایمان والوں کے غرق کر دی گئی تھی اور اس طوفان میں، اور اس کے بعد تمام نسل انسانی ان کی ہی اولاد ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جب قوم نوح نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور ان کی مخالفت اور ایذا رسانی شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے لگے، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے تنگ آ کر ان کی ہلاکت کی دعا کی جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور مشہور طوفان نوح نازل فرمایا جس میں ان لوگوں کے سوا جو ایمان لائے تھے روح زمین پہ کوئی نہ بچا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پانی کا ایک ایک قطرہ بااجازت خدا پانی کے دروغہ فرشتے کے ناک تول سے برتا ہے، اس طرح ہوا کا جھونکا بھی ناپے تولے بغیر نہیں چلتا، لیکن ہاں عادیوں پہ جو ہوائیں چلی اور قوم نوح پر جو طوفان آیا تو وہ بے حد و بے شمار اور بغیر ناپ تول کے تھا، اور اللہ کی اجازت سے پانی اور ہوا نے وہ زور باندھا کہ نگہبان فرشتوں کی بھی کچھ نہ چلی۔ آیت 13 سے 18 تک میں کہا جا رہا ہے، سو جب سور میں پھونک مار دی جائے گی ایک بار اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ، پھر انہیں ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو اس روز واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی، اور آسمان پھٹ جائے گا، اس روز وہ کمزور بھربھرا ڈھیلا پڑ جائے گا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے عرش کو اٹھائیں گے 8 فرشتے، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اس طرح کہ تمہاری کوئی بات ڈھکی چھپی نہ رہے گی۔ قیامت کا منظرنامہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، آسمان اور زمین اور پہاڑ سب درم بھرم ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ قرآن میں متعدد بار قیامت کی ہولناکیوں اور قیامت کا منظرنامہ بیان کیا گیا ہے تاکہ اس کی شدت اور اس کی ہولناکیوں سے ڈرا جائے اور پناہ طلب کی جائے۔ اور پھر فرشتے اس روز آسمان کے کناروں پر ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز اللہ رب کریم کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے، جس عرش پہ اللہ رب کریم اپنی شان کے ساتھ مستوی ہیں۔ یہ آیت متشابہات میں سے ہیں جس کے معنی متعین کرنا مشکل ہے۔ نہ ہم یہ جان سکتے ہیں کہ عرش کیا چیز ہے، اور نہ ہی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے روز 8 فرشتے کس طرح سے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، کہ یہ کیسی کیفیت ہوگی۔ آیت 19 سے 24 تک میں کہا جا رہا ہے کہ سو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا، لو میرا اعمال نامہ پڑھو، میں یقین رکھتا تھا کہ میں بلا شبہ اپنے حساب سے ملنے والا ہوں، حساب دینے والا ہوں۔ پھر وہ اپنے دل پسند زندگی میں ہوگا، اعلی مرتبہ جنت میں، جس کے میوہ جات جھکے ہوئے ہوں گے، اس کے قریب ہوں گے، تو کھاؤ مزے سے اور پیو اپنے ان اعمال کے سبب جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجا تھا۔ آیت 25 سے 37 تک میں کہا جا رہا ہے، اور جس کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور میں جان نہ پاتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش وہی موت فیصلہ کن ہوتی اور مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، ہائے افسوس میرا مال میرے کام نہ آیا، میری حکومت مجھ سے چھین لی گئی۔ اور اللہ فرمائے گا، پکڑو اسے، اس کے گلے میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، اور ایسی زنجیر جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہوگی اس کو جکڑ دو۔ اس کو کیوں جکڑا گیا؟ کیونکہ وہ عظیم اللہ تعالیٰ کی
اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، سو آج یہاں اس کا کوئی دوست، کوئی غمخوار نہ ہوگا، اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے اپنے زخموں کی پیپ کے روغن کے، اور اس کھانے کو کوئی نہیں کھاتا مگر صرف خطا کاروں کے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ آیت 40 سے 43 تک میں کہا جا رہا ہے، بے شک یہ قرآن حکیم ایک عزت والے رسول کا قول ہے اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ تم لوگ بہت کم ایمان لاتے ہو اور نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یہ قرآن تو خداوند عالم رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہاں رسول کریم عزت والے رسول کا قول سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ سورہ تکویر میں آیت 19 میں اس سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہے۔ یہاں قرآن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہنے کے بعد فرمایا گیا کہ یہ کسی شاعر یا کاہن کا قول نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ مکہ کے کفار جبریل امین علیہ السلام کو شاعر یا کاہن نہیں کہتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، اور ان کے قول سے مراد یہ ہے کہ ان کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ اور بہت ہی کم ایمان لاتے ہو کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے، اور دوسرا مطلب یہ کہ قرآن سن کر کسی وقت تمہارا دل خود پکار اٹھتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، یہ ادبی مہارت سے خود تصنیف کر لیا جائے، مگر پھر بھی تم بہت کم یقین رکھتے ہو، اپنی ضد پر اڑے رہتے ہو اور اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیتے ہو۔ یہ کفار مکہ کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے، جیسے کہ مسند احمد کی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی روایت میں اس سورہ کے شروع میں ہی بیان کیا گیا ہے۔ آیت 44 سے 48 تک میں کہا جا رہا ہے، یہ بہت ہی سخت آیتیں ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ کر کوئی بات ہماری یعنی اللہ کی طرف سے منسوخ کر دی ہوتی تو یقیناً ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، یقیناً پھر ہم اس کی یعنی محمد کی رگ جاں کاٹ دیتے، اور تم میں سے کوئی ہمیں اس کلام سے روک نہیں سکتا، اور یقیناً یہ قرآن یاد دہانی ہے، نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ غور طلب بات ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کہی گئی کہ کوئی بات من گھڑت بات کر دی گئی ان کی طرف سے بھی، خدا نہ خواستہ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ پکڑنے سے گریز نہیں کرے گا۔ تو پھر وہ لوگ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہونے والا ہے، کس طرح سے ذلیل و رسوا اس دنیا میں اور پھر آخرت میں کیا جائے گا۔ اور وہ لوگ جو کہ غلط بات کو اللہ کی طرف سے منسوخ کر دیتے ہیں، کوئی بھی غلط بات من گھڑت بات کر دیتے ہیں، تو سوچنا چاہیے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو ہدایت دے، اس قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آیت 49 سے 52 تک میں کہا جا رہا ہے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک یہ جھٹلانا کافروں کے لیے باعث حسرت بن جائے گا، اور بے شک یہ قرآن حکیم بالکل یقینی حق ہے، حق الیقین ہے۔ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کیجئے اپنے اس عظیم رب کے نام کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔